مانگ رہے ہیں. ارے وہ قوم کتنی بے حیا ہے، تم بھیک مانگتے ہو، اللہ کا وعدہ بھول گئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نماز فجر پڑھ کے اس کی زمین پہ روزی کے لیے پھیلو تو اللہ روزی عطا فرمائے گا. اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ سے روزی تلاش کرو. جب تلاش کرو گے نماز فجر پڑھنے کے بعد تو اللہ روزی تمہیں دے گا. وہ خود کہہ رہا ہے تم آؤ، لیکن نماز بھیک مانگ رہے ہیں. تو دکان بھی بیچو پاک و صاف ہو کر کے، گھر میں پاک و صاف رہو تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور گھر میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. لیکن آج کل مہروے جی ہیں مدرسہ میں، کہیں مولانا صاحب تنہیں کچھ بنائے دو. پوچھو کہا بات، یہ کوئی طبیعت بنا دو مولانا بھیا، ہمرے گڈوا کبا تو ہمرے لنگ نگاہیں نہیں اٹھاوت. ارے بتاؤ جب تم مہینہ نہائی ہو نا، چڑیلن بنی رہی ہو تو آدمی کی نگاہ اٹھی. پاک و صاف رہو تو اللہ محبت کرے گا تم سے، اور اللہ کے محبت کے وسیلے سے تمہارے گھر کے لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے. جیسے کوئی کے گھرے مہمان بن کے جاؤ، بیٹھے ہو اور گھر میں سے چھوٹ لڑکا تبڑا نکلے صاف ستھرا تو کا گودی لے ہو، کہوں چمو لے ہو اور جاؤ بیٹھو. ہی میں نکلے گھر میں سے لڑکا تبڑا کی جی کے بل بل ناکے گرت ہوئے تو کہ چمہ لے ہو نہ. کیوں؟ انسان کی فطرت میں پاکی داخل ہے. تو پاک و صاف رہو، خوشبو استعمال کرو، میرے نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں میں روزی لے کر کے آئیں گے، اور تمہارے گھر کے افراد کے بیچ میں نفرت نہیں ہوگی. پاکی کے ذریعے اللہ محبت پیدا فرمائے گا اور تمہارا دین بھی مکمل ہوگا، پاک رہو گے. حدیث میں الطہور نصف الایمان، پاک رہنا ہی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان تو پاکی میں ہے. اور دوسرے نمبر پر میرے نبی کو پسند ہے والنساء، منکوہا عورت حضور کو پسند. منکوہا عورت دیکھے ہو آپ لوگ؟ منکوہا عورت کو دوسر میں نہ ہوتا کہ کوئی ناک آگے پیچھے لاگ رہا تھا. منکوہا عورت جس سے نکاح ہو جائے. سرکار کی سنت ہے کہ جو عورت نکاح میں آ جائے اس سے پیار کرو، اس کی خوبصورتی پہ رشک کرو، اس سے محبت کرو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسلامی طریقہ ہے کہ بیوی کے پاس بیٹھو تو بیوی کی تعریف کرو کہ تم حسن میں لاجواب ہو، تمہارے آنے سے میرے گھر میں بہاریں آ گئی ہیں، تمہاری وجہ سے میرا گھر مثل جنت ہے. اس طریقے سے جب بیوی سے تعریف کری ہو تو اگر وہ 2 گھنٹہ کام کرت ہوئی تو 10 گھنٹہ کری. بولو کری کہ نہ کری؟ اور اگر پہنچنے لگے رہی ہو، جیسے بہت سے لوگ مجور رکھا تھا کہ مجور کے پیچھے لاگ رہا تھا، غریب پہنچا تھا کہ بیٹھے نہ، تو مجوروں وہی میرا کام کرا تھا. لاگے رہی ہو کموا نہ ہوئی، اور جہاں تم کا دیکھیں چلے گو بیٹھے رہی ہیں. بیٹھو دیکھا جی. تعریف کرو، اپنی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، اے میرے بندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ کرو. اسی لیے میرے نبی کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں. ساری بیویوں میں سب سے بوڑھی عورت تھی حضرت سودا. ایک دن سودا کے مکان پہ کسی نے جا کے لگا دیا کہ سودا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دیا. سودا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور رو پڑی. رونا شروع کی تھی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے. دیکھا ہے سودا رو رہی ہو، کیا ہوا؟ سودا کہتے ہیں اللہ کے رسول کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سودا کس نے کہا؟ میں نے تو طلاق نہیں دیا. جب سرکار نے فرمایا تو سودا کی چیخ بند ہوئی، رونا ختم ہوا، چہرے پہ کچھ خوشی آئی.
تو سرکار نے فرمایا سودا میں نے طلاق نہیں دیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اس بڑھاپے میں تم کو اب شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں یا رسول اللہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس عمر میں اب شوہر کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول طلاق نہ دینا، اپنے نکاح میں لگائے رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن بھرے محشر کے میدان میں جب فرشتے مجھے رسول اللہ کی بیوی کہہ کے پکاریں گے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ آپ مجھے اپنے نکاح سے جدا نہ کرنا۔ یہ میرے نبی کی نرم دلی تھی کہ 11 بیویاں ہونے کے باوجود بڑھاپے میں بھی میرے نبی سے دوری گوارا نہیں کرتی تھیں۔ یہ اخلاق نبوی تھا میرے پیغمبر کا۔ اب آج ہمارا آپ کا اخلاق یہ کہ یکا ہے لیکن کہتے تو تھو دیکھے نیک نہیں لاگت، تو ہم کا چھوڑ دے، اصل کے ہو تو دور ہو جا۔ بول یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم کے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اے لوگو، جو نکاح میں تمہارے عورت آ جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو نعمت سمجھو، اس لیے کہ بیوی دنیا کی سب نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے دنیا کلھا متاع، پوری دنیا کو اللہ نے نعمت بنایا ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ حضور فرماتے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو اس لیے عورت سب سے اچھی نعمت ہے، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے کہ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس لیے نبی کے عاشق ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو گے تبھی عشق مکمل ہوگا، بغیر نماز کے عشق مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق رسول ہے تو سبحان اللہ، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ نماز پڑھو، صحابہ کو نماز سے بہت محبت تھی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس، ان کے آنکھوں میں موتیا بند کی بیماری آ گئی۔ اب ایسی بیماری آئی کہ عبداللہ بن عباس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک نوکر رکھا، کس لیے کہ جب اذان ہو تو مجھے مسجد پہنچا دیا کرو، میری نماز ہو جائے تو میرے گھر لا کے چھوڑ دیا کرو۔ جبکہ نابینا پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، نابینا پر جماعت معاف ہے، چاہے پڑھ لے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ لیکن صحابہ کے دلوں میں جماعت سے کتنی محبت تھی، نوکر رکھا۔ وہ نوکر آتا تھا، ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا، مسجد نماز پڑھتے تھے تو لے کے گھر آتا تھا۔ ایک دن اذان ہو گئی، عبداللہ بن عباس انتظار کرتے رہے کہ نوکر آتا ہوگا، اتنے میں جماعت ختم ہو گئی۔ کیسے؟ وہابیون میں نماز حضور نہیں پڑھت رہے، ان کے تو جیسے سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلاغت ہے کہ تلیا مسان کے کھوپڑی پھری گئے، چپ چاپ بیٹھے رہا تھا۔ اور سنیوں کے مسجد میں الحمدللہ جیسے سلام پھیرتا امام ایسے کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کبھی کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے سرکار سے ثابت کی نہیں؟ وہی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کی جماعت ختم ہو گئی اور ادھر
नौकर आया नहीं, लेने गया, उधर मस्जिद नबवी में जमात ख़त्म हुई। तो कैसे मालूम हो कि जमात ख़त्म हुई? कोई हल्ला मचेस रहा है ना। हदीस में तुरफ़ु क़ज़ा सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर की नमाज की ख़त्मी पहचान ली जाती थी तकबीर से, तहलील से, तस्बीह से। यानी जैसे नमाज ख़त्म होती थी वैसे सहाबा बुलंद आवाज़ से कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज़ से सहाबा कहते थे कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात ख़त्म हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास भी घर में थे नौकर के सहारे, उधर गूंजी आवाज़। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे और अपनी माँ के पास गए। कहने लगे अम्मी मुझे ले चलो, मेरे आँखों का इलाज करा दो। नौकर नहीं आया, आज मेरी जमात चली गई, फिर नहीं आएगा, फिर जाएगी। ऐ मेरी माँ ले चलो, मेरे आँखों का इलाज करा दो, मेरे आँखों में रोशनी आ जाए ताकि मेरी जमात न छूटे। ये सहाबी थे। माँ लेकर के गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, ठीक हो जाए। जब सुना 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि और नमाज कैसे होगी? कहा नमाज नहीं पढ़ पाओगे। कहा नहीं, और कोई सूरत बताओ कि मेरी नमाज न छूटे, मेरे आँखों का इलाज भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा नहीं, 15 दिन तक तुम्हें लेटना पड़ेगा। तब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। पूरी जिंदगी में नाबीना होके गुजार लूँ ये तो मुझे गवारा है, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कह कर के अब्दुल्ला बिन अब्बास वापस आए और अब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते, अल्लाह तो खूब जानता है कि नमाज बा जमात की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा है। या अल्लाह नमाज की बरकत से आँखों की रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में कि डॉक्टर ने 15 दिन तक लेटने के लिए कहा था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास जाते नमाज पढ़ के नमाज को वसीला बना के दुआएं मांगते हैं। 6 दिन का अरसा गुजरा था, 6 दिन रो रो के जो दुआएं मांगे नमाज के वसीले से, तो अल्लाह ताला ने 6 ही दिन में उनकी आंखों की रोशनी ऐसी लौटा दी कि फरमाते पहली उतनी तेज रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने अब अता फरमा दी। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, वाह। पता चला कि सहाबे किराम मुसीबतों में नमाज का सहारा लेते थे। ऐ लोगों, आज हमको भी परेशानी हो तो हमको भी चाहिए कि नमाजों का सहारा ले लें। अल्लाह ताला की रजा नमाज में है, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है, इसलिए हम नमाजें न छोड़ें। और हर हाल में जब हम गुनाहों से बचने का इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता पैदा करेगा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की जाना तो, उनके बदन से हमेशा मुश्क की खुशबू निकला करती थी। और मस्जिद में नमाज पढ़े जाएं तो नमाजिन में झगड़ा, नमाजी का इनके दारे हम खड़े हुए, दोसर का इन्हें हम खड़े हुए का है कि ताकि नमाजों पढ़ा करी मुश्क की खुशबू मिला करे। एक दिन लोगों ने पूछा कि हजरत ये बताइए कि हम लोग खुशबू लगा के आते हैं, इतनी खुशबू नहीं निकलती, और आप कहाँ से खुशबू लाते हो कि आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबुओं पर गालिब हो जाती, ये कहाँ से बिकती है? कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। अरे कोई खुशबू नहीं लगाते, फिर ये खुशबू कहाँ से आती है? तब उन्होंने अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाई। कहा मैं एक गरीब बाप की औलाद, मेरे अब्बा ने कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। मैं मालिक को कपड़ा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने आई, 5-6 थान निकलवाया, उसके बाद कहा मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है। मेरे मालिक से कहा इस बच्चे को साथ में भेज दो, घर में बहू को दिखाऊंगी, जो कपड़ा बहू पसंद करेगी ले लूँगी, पैसे दे दूँगी, बाकी कपड़े लेके चला आएगा। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया। मैं जब उसके घर में कपड़ा लेके पहुंचा, उसने रखा और अपनी बहू को बुलाया, और उसकी बहू ने जब मेरे पर निगाह डाली तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई।
مشکی بڑی خوبصورت تھی.